کس طرح بنے گی کبھی انہوں نے بات نہیں کی. اور آپ نے دیکھا کہ حکومت جب ان کی 4 سال رہی وہ کئی چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی. ان کے ترجمان آگے کہتے تھے ہاں ہم نے کہا تھا اتنے گھر بنائیں گے, پاکستان میں اتنے گھر بنے تو ہیں نا. یعنی اس کا کریڈٹ بھی وہ لے رہے ہیں, جو آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی وہ لے رہے ہیں. تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں 30 لاکھ گھر بناؤں گا, اور ہماری کریڈیبلٹی اس بیس پر آتی ہے کہ جو حالیہ سیلاب میں سندھ کے اضلاع میں تباہ کاری ہوئی, اس تباہ کاری کے نتیجے میں ہماری حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی معاونت کریں گے, لوگوں کی مدد کریں گے 21 لاکھ گھر بنانے میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اگر آپ جائیں سندھ کے مختلف اضلاع میں آپ کو وہ گھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سندھ پیپلز ہاؤسنگ کمپنی کے ذریعے پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو. یہ نہیں کہ ہم خود گھر بنا کے دے رہے ہیں, ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, مالی معاونت فراہم کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنے گھر بنا سکیں. یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں گرین اکانومی کو فروغ دوں گا, اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاری کو, کسان کو 300 یونٹ بجلی مفت دوں گا, اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیلاب ہوا تو بلاول صاحب نے بین الاقوامی سطح پر اس بات کو شوکیس کیا کہ صنعتیں آپ کی چلتی ہیں اور گلوبل وارمنگ کے, کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمیں پاکستان میں فیل ہو رہے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کی اس محنت کش عوام کا تذکرہ COP27 میں جو یورپ میں ہوئی اس میں تذکرہ ہوا. اقوام متحدہ کے فورم کو بلاول صاحب نے استعمال کیا, اور پہلی بار آپ تمام دوستوں نے دیکھا کہ تمام انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز نے یہ کہا کہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنائیں گے کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے. بلاول صاحب نے اس پوائنٹ کو آرگیو کیا, لوگوں کے سامنے ایجیٹیٹ کیا کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے, میرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا صنعت کار فلرش کر رہا ہے, میرا ہاری, میرا کسان, میرا مزدور پریشان ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. نتیجہ ہوا وہ فنڈ قائم ہوا, پیسے منتقل ہونا شروع ہوئے, اور یہ پوٹینشیل ہے ہمارے پاس کہ ہم اس فنڈ کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. جو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں ہاری کو, کسان کو اتنے یونٹ بجلی مفت دوں گا, اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلایا ہم نے. یہ سب سے پہلا اس کا ایگزامپل آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے جب اسلام کوٹ تالکے میں, جو کہ تھر پارکر کا تالکہ ہے, جہاں پہ تھر کول پروجیکٹ بی بی شہید نے انویژن کیا تھا اور آصف علی زرداری صاحب نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. جب اس کا پہلا پاور پروجیکٹ تکمیل ہوا تو ہماری سندھ حکومت کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کوٹ تالکے میں ہر شہری کو 100 یونٹ مفت بجلی فراہم کی جائے گی, اور ہم نے وہ کر کے دکھایا. ہم نے بتایا کہ کوئلہ تھر کی عوام کا ہے, یہ آپ کی میراث ہے, آپ کی چیز ہے, اس کے فوائد آپ کو ملنے چاہیے. تو بلاول صاحب نے ماضی میں اپنی کاوش سے, اپنی حکمت عملی سے, اپنے منشور سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ اعلان کرتے کہ اتنے یونٹ بجلی مفت ملے گی تو ہاں ہم نے تھر پارکر میں یہ چیز کر کے دکھائی. اور اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز میں انشاءاللہ اقتدار ملا تو ہر جگہ کرنا چاہوں گا. کیسے کہ تھر میں ہم نے کوئلے کے ذریعے بجلی بنائی, تو ہم باقی اضلاع میں ونڈ اور سولر کے ذریعے بجلی پیدا کریں گے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اپنا سولر کا پاور پروجیکٹ لگے گا, اور اس پاور پروجیکٹ کے ذریعے وہاں کے لوکل کسانوں کو ہم ریلیف پرووائڈ کریں گے. بلاول صاحب کا وہ اعلان ہے, ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کراچی شہر میں.
آپ دیکھ سکتے ہیں کڈنی ہل جائیں گے تو پہلا میونسپل پارک، میونسپل سولر پارک آپ کی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اسٹیبلش کر دیا ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 100 کلو واٹ کا پہلا منصوبہ ہم نے کنسیو کیا، انویزٹ کیا، اور اس وقت آپ جا کے وہاں دیکھیں گے تو صرف آپ کو سبزہ ہریالی نظر نہیں آئے گی، آپ کو وہ سولر پینلز نظر آئیں گے جو کہ ہم نے لگا دیے. اور اسی لیے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب میئر ہمارا ہوگا، وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، وزیر اعظم ہمارا ہوگا، تو تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ جو ہے نا الزام تراشی نہیں کریں گی، تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی، اور کمپلیمنٹ کرتے ہوئے مسائل کا حل تلاش کر کے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں گی. اسی طریقے سے مزدور کارڈ ہو گیا، کسان کارڈ ہو گیا، غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا. کسی نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا منصوبہ پاکستان میں سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. جب ہم نے پہلی بار قانون سازی کی تھی وفاق میں اس حوالے سے تو لوگوں نے بڑا ڈاؤٹ کیا تھا، بڑا کوشچن کیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے نہ صرف قانون سازی کی بلکہ اس قانون سازی کے ذریعے سوشل پروٹیکشن کا ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ شفاف نظام بنایا جس سے آپ لوگوں کو، غریب سے غریب طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے میں کامیاب ہوئے. نتیجہ یہ ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے آپ نے لوگوں کو مالکانہ حقوق زمین کے بھی دیے، خواتین کے ذریعے. لینڈ لیس ہاریز کو جب خواتین کو آصف زرداری صاحب نے مالکانہ حقوق منتقل کیے، ان کے بچوں کو ہنر سکھانے کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی گئیں. ابھی حالیہ سیلاب کے دنوں میں اگین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈی بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق اس غریب سے غریب طبقے کو دی گئی. اور اب ارادہ یہ ہے کہ سوشل پروٹیکشن کے نظام کو مزید بڑھایا جائے گا، پھیلایا جائے گا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پرووائڈ کی جا سکے. روزگار کریٹ کرنے کے لیے بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ میں یوتھ سینٹرز اسٹیبلش کروں گا کہ اپنے بچیوں کو ہنر سکھائیں گے. اپنے پارکس، پلے گراؤنڈز میں، اربن سینٹرز میں، رورل سینٹرز میں جو اوپن سپیسز ہیں وہ صرف کھیل کا میدان نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی یوتھ سینٹر ہوگا جو کہ کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے بچیوں کو سکھائے گا، چاہے وہ ہینڈی کرافٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کسی صنعت سے ریلیٹڈ ہو. تو یہ تمام چیزیں جو بلاول صاحب نے آپ کو بتائیں، اگر لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو ہنر سکھا کے ان کے لیے اور مواقع کریٹ کیے جائیں گے تو روٹی، کپڑا، مکان کا جو مقصد ہے، منشور ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اگر 30 لاکھ گھروں کو بنایا جائے گا جس طرح 21 لاکھ گھر ابھی ہم بنا رہے ہیں تو وہ جو منشور تھا بھٹو شہید کا، روٹی، کپڑا اور مکان کا، اس کو مکمل کیا جائے گا. اور ان تمام چیزوں کو مزید کہ کیسے کیا جائے گا، جہاں میں نے آپ کو اور چیزیں بتائیں، میں ایک اور آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا پلان ہے، کس طریقے سے تمام چیزیں کی جائیں گی. یہ ملک اشرافیہ کا ہے اور یہی پیپلز پارٹی سے گلا ہے اس اشرافیہ کا کہ غریب آدمی، مزدور، محنت کش، ہاری، کسان، عورت، وہ پیپلز پارٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ، منشور کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اس کی بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، ہر سال 1500 ارب روپے سبسڈی کی مد میں اشرافیہ کو دیے جاتے ہیں. 1500 ارب روپے سبسڈی ملنی چاہیے لیکن ٹارگیٹڈ ہو، غریب آدمی کو ملے، متوسط طبقے کے آدمی کو ملے، اس سیلریڈ کلاس کے آدمی کو ملے، نہ کہ صرف صنعت کار کو ملے. یہ ملک صرف اشرافیہ کا نہیں ہے. اس 25 کروڑ عوام میں اشرافیہ شاید 0.1% ہوگی. 99.9% عوام جو ہے وہ مشکلات میں ہے، تکالیف ہیں اس کو. تو کیوں نہ سبسڈی ٹارگیٹڈ ہو.
بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر فوکس کروں گا، اور یہ جو 1500 ارب روپے ایسے دے دیے جاتے ہیں، 1.5 کھرب روپے ایسے ہی دے دیے جاتے ہیں، جس سے کسی غریب کا اسکول بن سکتا ہے، غریب علاقے میں ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کسی غریب کے بچے کو اسکالرشپ دی جا سکتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ بھی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرے. ایسے پیپلز پارٹی وہ چیز کرے گی. دوسری چیز، ابھی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، سبجیکٹس ہیں جو کہ آئین میں اب وفاق کے پاس نہیں ہے. ہم نے بجٹ کا مطالعہ کیا تو پتہ چلتا ہے 328 ارب روپے، یہ میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر دے رہا ہوں، 328 بلین روپیز، 328 ارب روپے آپ ان ڈیوالوڈ سبجیکٹس کے اوپر وفاق کے ذریعے خرچ کر رہے ہیں. اگر وفاق میں وہ چیز نہ ہو، وہ 17 منسٹریز نہ ہو اور وہ صوبہ اس کے اوپر کام کرے، تو آپ وہ 328 ارب روپے بچا سکتے ہیں. ان 328 ارب روپے سے آپ محنت کش طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں، مزدور طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں، کسان طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں، غریب متوسط طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ ویژن ہے جو آگے کی بات کرتا ہے کہ کیسے آپ مسائل کو حل کریں گے. آخری چیز دیکھیں، پچھلے 20 سال میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوا، آپ کے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا، لیکن جو آمدنی ہے نا اس میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا. یہ جو میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا تھا سیلریڈ کلاس کے لیے کہ تنخواہ ڈبل کی جائے گی، ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کے اخراجات تو بڑھ رہے ہیں لیکن آمدنی اس کی آگے نہیں بڑھ رہی، اس کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے ڈیٹ، لائبلٹی، مقروض انسان بھی ہو جاتا ہے، اور جس طرح پاکستان بھی مقروض ہو گیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی آمدنی کا جو بنیادی پلر ہے وہ آپ کا ایف بی آر ہے. ایف بی آر کے اندر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اخراجات ٹرپل کوادرپل ہو جائیں لیکن جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈبل بھی نہ ہو پائے. اس کے اندر اتنی چوری ہو، پلفریج ہو، لیکیج ہو، کہیں ایڈورٹنٹلی ہوتی ہے، کہیں ان ایڈورٹنٹلی ہوتی ہے، بٹ باہر کیف ایف بی آر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پایا، کام نہیں کر پایا. جس کی میں آپ کو مثال دوں گا سیلز ٹیکس آن سروسز کی، کہ یہ سیلز ٹیکس آن سروسز صوبائی سبجیکٹ تھا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ایف بی آر اس ٹیکس کے اوپر قابض ہو گئی اور ٹیکس وہ اکٹھا کرتی تھی. جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس معاملے کو واضح کیا گیا، اس معاملے کو کلیئر کر دیا گیا کہ سیلز ٹیکس آن سروسز اب وفاق اکٹھا نہیں کرے گا، وہ صوبے اکٹھا کریں گے. یعنی کہ صرف صوبہ سندھ نہیں، سندھ بھی کرے گا، پنجاب بھی کرے گا، بلوچستان بھی کرے گا، خیبر پختونخوا بھی کرے گا. 2010 میں یہ چیز ہوئی، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ چیز صوبہ سندھ منتقل ہوئی، ہر صوبے میں ہوئی لیکن میں اپنے صوبے کے حوالے سے بات کروں گا. جب 2010-11 کے فائنینشیل ایئر یہ ہمیں منتقل ہوئی تو اس سال، آخری سال جب وفاق نے، ایف بی آر نے یہ ٹیکس اکٹھا کیا تھا تو اس نے پورے سال میں 16 ارب روپے اکٹھا کیے تھے. 2010-11 میں کتنے؟ 16 ارب روپے، 16 بلین روپیز. جب وہ منتقل ہوا صوبائی حکومتوں کو تو ہم نے اپنی قانون سازی کی 2011 میں، اور ہم نے سندھ ریونیو بورڈ تخلیق کیا، اور پہلے سال وہ جو 16 ارب روپے ہمیں اکٹھا کر کے وفاق دیتا تھا اس اماؤنٹ کو بڑھا کے ہم 25 ارب روپے پہ لے گئے، 25 بلین.
یعنی کہ 70% آپ کی انکم میں اضافہ ہوا. وہ 16 ارب جو اسلام آباد سے اکٹھا کیا جا رہا تھا، اسلام آباد کے بابو اکٹھا کر رہے تھے، FBR والے اکٹھا کر رہے تھے، اس کو ایک نئے ادارے نے، صوبائی حکومت کی سطح پر چلنے والے ادارے نے 16 ارب کو 25 ارب کر دیا. اور آج میں فخریہ آپ کو کہتا ہوں کہ 11 سال گزر جانے کے بعد جب 30 جون کے نمبرز آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ ٹیکس جو کہ وفاق 16 ارب روپے اکٹھا کر رہا تھا، وہ ٹیکس بڑھ کے 180 ارب روپے پہ آ گیا. 180 ارب روپے، یعنی کہ 1200% آپ نے اپنی انکم میں اضافہ کیا. 1200% 11 سالوں میں. اور اگر آپ 1999 2000 2001 2002 کے ٹیکس فگر اٹھا لیں تو ٹوٹل حجم جو FBR اکٹھا کر رہی تھی آج اس حجم کو شاید ڈبل نہیں کر پائیں گے. تو ہم میئر کراچی مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس موقع پر ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کا اعلان کیا. سب اپنے ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہم نے شروع کیے تھے ان کو مکمل کریں.